MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سمیٹو اور فتنوں کے دور میں فتنوں کی جگہوں سے جانے سے بچو۔ دجال کا اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جانچ کے لیے مت جاؤ یا اسے آزمانے کے لیے مت جاؤ، بلکہ سنتے ہو تو وہاں ہے تو وہاں سے بھاگ جاؤ کہ یہ دور فتن ہے۔ پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ علماء کے پاس ملے گی، راسخین فی العلم کے پاس ملے گی۔ ادھر کا یوٹیوب کا بیان، اس کا بیان، اس کا بیان، انہیں یہ بولتا انہیں یہ بولتا، سب کچھ اگر سچ مانو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گی جو آج عوام کر رہی ہے۔ یوٹیوب میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ لال گائے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے آئی ہے۔ کتنے آئی ہیں؟ 5 گائے آئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گائے کو فلاں دن یہودی اگر ذبح کر دیں گے تو پھر تو کیا ہے، بیت المقدس میں اس کی مسجد شہید کر دی جائے گی اور ٹیمپل آف سولومن بن جائے گا اور دجال آ جائے گا۔ وہ لال گائے ذبح کریں گے تو آخری نشانی ہے وہ۔ یہ دیکھو پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے گائے کی محبت میں۔ یہ لوگ اس حد تک مشغول ہیں، یہ لوگ اس حد تک اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے اندر ایسی محبت ڈال دی، بدبختوں نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو دراصل ان کے پورے جسم میں کس کی محبت ہے؟ تو یہ گائے کی محبت ہے۔ ایسی محبت کرنے والے گائے کی قوم جو آج فلسطین کے اندر غزہ پر بامیں برسا رہی ہے، اس کا کیا تک ہے کہ وہ لا کے اسے ذبح کریں گے؟ قیامت کے قریب بیت المقدس شہید کی جائے گی، حالانکہ احادیث میں کہیں اشارہ نہیں ہے بیت المقدس شہید ہونے کا، وہ آباد ہوگی۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ مدینے کا خالی پن بیت المقدس کا بھرا پن ہے، یعنی مدینہ خالی ہوگا، بیت المقدس آباد ہوگا، قرب قیامت کی نشانی ہو۔ ہر طرح کے مسائل ہمیں کیا ہیں؟ واٹس ایپ اور یوٹیوب سے ملتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح۔ اللہ کی قسم یہ گمراہی، یہ فتنے کے دروازے ہیں۔ بچاؤ کہاں؟ اہل علم کے پاس۔ بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، والراسخون فی العلم، اہل علم کے پاس جاؤ۔ یا تو تم عالم بننے کی کوشش کرو، یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم کی صحبت میں رہو۔ اس کے علاوہ جتنے دروازے ہیں گمراہی کے ہیں، یاد رکھو۔ آپ کا عقیدہ بن جائے کہ ابھی تو بیت المقدس شہید ہونے والی ہے، کرنا کیا ہے؟ اس واسطے جمو، کیا کرنا ہے؟ جہاد کے واسطے نکلو، اور کل کیا کرنا ہے؟ سیدھے پولیس آ کے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ یہ اسلام کے لیے صحیح راہ ہے؟ آپ نے اہل علم سے پوچھا ہے؟ نہیں۔ خواہ کہ کیا ہے، ہمارے نوجوان پستے جا رہے ہیں جیلوں میں جانے کے بعد، وہ جو جن کی جمعیتوں، جن کی جماعتوں کے ذریعے اچھل کے کود کے گئے تھے جیل میں، وہ خود پرسان حال نہیں ہے جا کے بعد میں اس بچے کو دیکھ کر نکالنے کی کوئی کوشش ہو۔ ہزاروں کی زندگیاں چلی گئی، یہی تو ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں ادھر۔ کہیں اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، کہیں اقامت دین کا نعرہ ہے، کہیں فلاں ہے۔ ارے بھائی کیا کام ہو رہا ہے؟ ارے یہ کام نہیں ہے، یہ فتنے ہیں، فتنے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر مبعوث کیا وہ بڑا ہی مستحکم، پائیدار، روشن اور کجی سے پاک ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنھا الا ہالک. اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں اور اس سے ٹیڑھ نہیں کرتا یا اس میں کجی نہیں نکالتا یا اس میں گمراہ نہیں ہوتا مگر وہی جو ہلاک ہونے والا ہے، جس کے اندر ہی ٹیڑھ ہے، جس کے اندر ہی فتنہ ہے، یہی ہلاک ہو سکتا ہے. ورنہ تو یہ دین اتنا سیدھا اور مستقیم ہے کہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پاک ہے وہ ذات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. انزل علیہ الکتاب، کون سی کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قیماً، بالکل سیدھی. اور ہم کو یہی چیز مانگنے کے لیے سورہ فاتحہ ہی میں رکھا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلانا. کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. انبیاء پر وہ انعام یافتہ گروہ کون ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انعام یافتہ گروہ ہے، یہ منعم علیہ گروہ ہے. ان کا راستہ بتانا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم صحیح ترین روایتوں کے مطابق یہودی ہیں، الیہود، جن پر اللہ کا غضب ہوا. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا. ان کے اندر خنزیر، بندر بنائے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ان کے گناہوں کی پاداش میں بندر بنائے، سور بنائے، اور ان کے اندر بندر اور خنزیر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت کیا. یہ کون ہے؟ مغضوب علیہم، الیہود. فرمایا کہ ان کا راستہ بھی نہیں. ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. ولا الضالین کون ہے؟ النصارى، جو من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل، سب سے زیادہ گمراہی میں جو پڑے. عبادت تو تھی ان کے پاس لیکن گمراہ ہوئے. ہاں، غلو کے اعتبار سے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو نہ داخل کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح
عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، کلمتہ القاها الی مریم وروح من. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ تین ہے، ثالث ثلاثہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تینوں کا ایک ہے یا تین میں سے ایک ہے. یہ بدبختی گمراہی ان لوگوں نے اختیار کی تو فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں رب، ان لوگوں کا راستہ جن کا ایمان، جن کا عمل، جن کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ بتانا. تو یاد رکھیے اصل دین بڑا خالص ہے، پاک ہے، اور اس دین کی گارنٹی رب نے آخری وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام کو دین کی حیثیت سے میں نے قبول کیا، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ان تمام کے ہوتے ہوئے، اتنی وضاحت ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت میں پوری زندگی گزارتے ہوئے، 23 سال کا نمونہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے، آگے چل کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں 30 سال کی خاص طور پر خلافت ہوتے ہوئے بھی امت کے اندر گمراہیاں آئی، فتنے آئے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انتباہ کر دیا تھا. تو اس حیثیت سے دور حاضر میں ہمارے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ جو فتنے ہیں اس کو پہچانے، بچیں، اور ایک مومن کا کردار ادا کریں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اسی لیے آج میں نے یہ عنوان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ فتنے کے دور میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے. دور حاضر فتنہ ہے یا فتنے کئی ہیں یا سینکڑوں ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بچہ بچہ جانتا ہوگا. دور حاضر پرفتن دور ہے، دور حاضر فتنوں کا دور ہے. دور حاضر میں کئی وہ فتنے سر اٹھا چکے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے طور پہ بیان کر دیا. اس معاملے میں دین کی تھوڑی سی شد بدھ رکھنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، لیکن حقیقت اس کی سنگینی کتنی ہے اور اس پر بچنا کیسے ہے یہ 95% نہیں جانتے ہیں. بلکہ 95 بھی میں کیا ہے بہت کم کہہ رہا ہوں، 99 کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا. لوگ تو باتیں کرتے ہیں لیکن خود فتنے میں مبتلا ہے، خود کسی فتنے کا شکار ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو فتنہ نہیں ہے، غیر جو کر رہا ہے، دوسرا جو کر وہ فتنہ ہے. لیکن یاد رکھیے فتنے کی پہچان علم سے ہوتی ہے، اور علم ہمارے پاس محفوظ ہے. واٹس ایپ یوٹیوب کا زمانہ آنے کے بعد جتنی جہالت پہلی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں پہلی. کیوں؟ یہ وہ موقع ہے کہ جھوٹ کو سچ بتا کر، بلکہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ایسا سچ جو کہ بالکل سفید جھوٹ ہوتا ہے. کوئی زندگی، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ انسان کے پاس یہ ٹیلنٹ آ جائے کہ بالکل سفید جھوٹ صحیح، بالکل صحیح بنا کے پیش کر دیا جائے. ایسا ٹیلنٹ کبھی دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوا جو آج واٹس ایپ کی دنیا اور یوٹیوب کی دنیا میں پیش ہو رہا ہے. اس واسطے جہالت اپنی جگہ بالکل برقرار، بلکہ آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے. اور ان سے تعلیم لینے والے یا ان کو ماننے والے یا ان کے ذریعے سے جانکاری حاصل کرنے والے 99.9% وہ لوگ ہیں جو فتنوں کے شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بالکل ہم تو کیا ہے، ہمارا دین سیف ہے. حالانکہ سیف نہیں ہے، فتنے اندر داخل ہو رہے ہیں. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے اور فتنہ کسے کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے لغوی معنی میں بھی قرآن میں فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے،
اور فتنوں کے تقریباً قرآن میں جو معنی آئے ہیں، بعض مفسرین ادا کرتے ہیں اپنے الفاظ کے تقریباً 15 سے 16 معنی قرآن میں فتنوں کے اعتبار سے آئے ہیں، لیکن ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے مشہور ترین پہلی بات فتنے کا معنی ہے جلانا یا گھلا دینا یا پگھلا دینا. یہ معنی قرآن میں بھی استعمال ہے. یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن آگ انہیں جلا دے گی. علی النار یفتنون فتنے سے ہی نکلا ہے. یہاں پر یفتنون کیا ہے؟ آگ انہیں جلائے گی، انہیں پگھلا دے گی، انہیں خاکستر کر دے گی. یہ معنی عام ہے. کیوں؟ اس میں ایک معنی یہ بھی پوشیدہ ہے کہ انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے، گھل جاتا ہے. ہاں، اس کے اندر وہ توانائی باقی نہیں رہتی، وہ طاقت باقی نہیں رہتی. آزمائش کا شکار ہوتا ہے تو اس کی طاقت کمزور ہوتی ہے. تو لغوی اعتبار سے جو معنی ہے وہ معنی اس میں ادا ہو رہا ہے، لیکن عموماً جو عام معنی ہے وہ معنی ہے آزمائش. اسی لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہاں، خیر سے بھی شر سے بھی، آفتوں سے بھی، مصیبتوں سے بھی، اس دنیا کی زندگی میں. پھر اس کے بعد تم سب کو پلٹ کے آنا ہے، حساب و کتاب ہوگا. یہ معنی عام ہے. عام معنی کیا ہے؟ فتنہ مطلب آزمائش، امتحان، ابتلا، یہ عام معنی ہے. خصوصی شرعاً معنی کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے فتنے کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب بھی دین میں، ایمان میں ہم فتنہ کا لفظ استعمال کریں، وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش، وہ امتحان جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے عمل کو خراب کرتے، وہ ہے شرعی فتنہ. شرعی معنی ہر وہ چیز فتنہ ہے آپ کے لیے جب وہ آپ کے ایمان کو خراب کرتی ہے، جب وہ آپ کے عقیدے کو خراب کرتی ہے، جب وہ آپ کے عمل کو خراب کرتی ہے. ان تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر ہم جو کچھ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاملے میں کئی چیزیں آپ کو واضح ہو کے آئیں گے ہمارے دین ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں. حالانکہ ہم اسے حرام نہیں سمجھتے، ہم اسے بیکار نہیں سمجھتے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، ہم اسے بالکل صحیح جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دین کو، ایمان کو، تمہارے عمل کو خراب کر رہی ہے. یہی تو فتنہ ہے. ہاں، ٹی وی پرانا زمانہ، ایک زمانے میں ہم کہتے تھے ٹی وی نہ دیکھو، ٹی وی مت لاؤ، گھر میں ٹی وی نہ رکھو. لیکن اب تو کیا ہے؟ ٹی وی ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہے؟ انٹرنیٹ کے مقابلے میں فتنہ نہیں ہے. انٹرنیٹ کی بے حیائی اور ٹی وی زمین آسمان کا فرق ہے. جو ننگا پن انٹرنیٹ پہ ہے اس کا عشر اشیر بھی دراصل کیا ہے؟ 10% حصہ بھی ٹی وی میں نہیں ہے. تو اس سے بڑا فتنہ آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. موبائل حرام نہیں ہے، ہاں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناجائز، وہ بھی نہیں ہے. موبائل میں ایپس ہزاروں ایسے ہیں جسے الگ الگ گن کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے. کئی کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کبھی اتصال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک. یہ لیکن یہ کیا ہے؟ تمہارا دین خراب کر رہا ہے، تمہارا ایمان خراب کر رہا ہے، تمہارا عمل خراب کر رہا ہے. فتنہ ہے. اس سے بڑا فتنہ وہ ٹارگٹ کر کے خاص طور پر جہاں عقیدہ خراب ہو رہا ہے. یاد رکھو، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے دین و ایمان کے لیے. تو اس حیثیت سے آپ اپنے حساب سے سوچیں کن کن چیزوں سے آپ کا دین، آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے. وہ سب کے سب آپ کے لیے فتنہ ہیں. بعضوں کے لیے فتنہ نہیں ہوں گے، لیکن بعضوں کے لیے فتنہ ہوں گے. بعضوں کے پاس کنٹرول پاور ہے، غلاظت نہیں دیکھتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں اچھائی کے لیے. لیکن بعض ایسے بہت سے ہیں جن کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے. ہر برائی جو سامنے آ گئی دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر برائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو گویا کہ ان کے لیے وہ فتنہ ہے. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، ابھی میں اپنے ٹاپک پہ داخل نہیں ہوا. میں دراصل کیا ہے، سما بنا رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں، کیونکہ اہم ترین ہے. اب آگے چلیے.
جب فتنے کو آپ جانچیں تو اس کے بعد اس کی خطرناکی کیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بلند مکان پہ چڑھے, فرمایا کہ ہل ترون ما ارا, تم لوگ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو نہیں دیکھتے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح آسمانوں سے اتر رہے ہیں. ہاں, یہ موقع ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں, صحابہ موجود ہیں, اس وقت کی حالت یہ ہو رہی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں چلنے والے سے بہتر بیٹھنے والا ہے, بیٹھنے والے سے بہتر لیٹنے والا ہے, لیٹنے والے سے بہتر خاموش ہو جانے والا ہے. یعنی اس وقت سعی و مسائی اور دوڑ دھوپ کو کم کر دو, بچو, جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سمیٹو اور فتنوں کے دور میں فتنوں کی جگہوں سے جانے سے بچو. اسی لیے فرمایا کہ دجال کا اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جانچ کے لیے مت جاؤ یا اسے آزمانے کے لیے مت جاؤ, بلکہ سنتے ہو تو وہاں ہے تو وہاں سے بھاگ جاؤ. کیوں؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کے نکلیں گے کہ ہم جائیں گے, اس سے بات کریں گے, اسے اس کی آزمائش کر کے ہم کیا کریں گے, سرخرو ہوں گے, لیکن جائیں گے جب اس سے ملیں گے, بات کریں گے تو اپنے ایمان کو خراب کر لیں گے. وہ پاور نہیں ہے. اس وقت اس فتنے کو جا کر جانچنے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاؤ, وہاں مت رہو, وہاں مت جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ آسمان کے قطروں کی طرح فتنے گر رہے ہیں, اور ایسے فتنوں کے مواقع پر اپنے آپ کو سمیٹو اور جہاں تک ہو سکے ان فتنوں کی جگہوں سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو گزر گیا, آنے والے ادوار میں کئی فتنے اٹھے ختم ہو گئے, لیکن یاد رکھیے آج کے دور میں یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور یہ فتنے آگے چل کر ہو سکتا ہے قیامت کے بڑے بڑے فتن جو ہیں, دور فتن جسے کہتے ہیں, وہاں جا کے وہ مل جائیں, اور آگے چل کر وہی حالات جو علامات الکبریٰ کے طور پر آ رہے ہیں وہ علامات الکبریٰ آپ کے سامنے آ جائیں. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سے بچنے کے لیے فرمایا. اب تیسرے سیکشن پہ آئیے. ایک مومن ہوتا ہے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں جو آیت میں نے پڑھی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7, فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. دیکھو وہی ہے جس نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی. اس کتاب میں کیا ہے؟ 2 طرح کی آیات ہیں کتاب میں, ہاں قرآن ہی میں. تو یاد رکھو قرآن کے ذریعے کوئی بہکنا چاہے, بہکانا چاہے, فتنے میں ڈالنا چاہے, ہو سکتا ہے خود قرآن کے زبانی. فرمایا کہ علیک الکتاب منہ آیات محکمات, اس میں محکم آیتیں ہیں, مضبوط, صاف, بالکل واضح. محکم کا مطلب ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, یہی ہے اصل میں ام الکتاب, کتاب کی ماں, جڑ, کتاب کا اصل مغز, کتاب کا خلاصہ, سمری, یہی آیات ہے. وَأُخَرُ, دوسری آیات بھی ہیں متشابہات, وہ جو متشابہ ہیں, واضح نہیں ہیں, سمجھ نہیں آ سکتی. ہاں متشابہ محکم کا بالکل اپوزٹ, واضح, تفصیلی, مضبوط, محکم. متشابہ نہ سمجھ میں آنے والی, اور تمہارے لیے اس میں وضاحت نہیں ہے. لیکن محکمات یہ ام الکتاب ہیں, اصل کتاب یہی ہے. اسے پڑھ لو, سمجھ لو, عمل کر لو, آگے جاتے رہو. وَأُخَرُ متشابہات ہیں,
دوسرے متشابہات ہیں. اور مومن کا کردار کیا ہے؟ فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں خود گمراہی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اتباع کرتے ہیں انہی متشابہات آیات کے پیچھے، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنے کو تلاش کرتے ہوئے. ہاں، ایک تو وہ ہے کردار مومن کا، فتنہ کہاں ہے وہاں بھاگو، تمہارے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، تمہارے عقیدے کی آزمائش ہو رہی ہے، وہاں سے نکلو، بھاگو. لیکن ایک مسلمان وہ بھی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور مسلمانوں کو بلاتا ہے، لیکن بات اس کی کیا ہے؟ وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ خود بھی غارت ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کے تعویل، اس کو سمجھنے کے پیچھے جاتا ہے. ہاں، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اس کی سمجھ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس کا صحیح تر علم کسی کو نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. ہاں، معراج میں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جو کچھ بھی دیکھا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. ان آیات کو سمجھنا چاہیں کیسے سمجھیں گے جی؟ ہاں، آخری انتہا وہاں پر کیا ہے؟ بیری کا درخت. ارے آم کا درخت نہیں، انگور کا درخت نہیں، انار کا درخت نہیں، جتنے میٹھے پھل ہیں، بہترین پھل ہم کھاتے ہیں. یہ کیا عجیب بات ہے جی؟ آخری جہاں پر انسانی زندگی کی انتہا، حتیٰ کہ ملائکہ بھی اپنی انتہا وہاں تک رکھتے ہیں، وہاں جگہ تو بیری کا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہاں بیری کا درخت کیا کر رہا ہے؟ سدرہ تو کہتے ہیں بیری کو. ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں سدرہ ہے، وہاں ایک بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا. اب سدرۃ المنتہا کے پاس ہی کیا ہے؟ اندہا جنت الماوا بھی ہے، وہاں ایک جنت الماوا بھی ہے. اور اس یغشی السدرۃ ما یغشی، اور وہ سدرہ وہ بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ بھی چھا رہا تھا. کیا سمجھیں گے آپ؟ کیا چھا رہا تھا؟ نہیں بتایا گیا، مان لیے. متشابہ آیات ہیں، سمجھ نہیں آئے گی. وما يعلم تأويله الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اسے نہیں جانتا. تو یہاں پر مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ سنو، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، میرے پورے خطبے کا مغز ہے اس آیت کا، خاص طور پر یہ ٹکڑا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ، جو اہل علم، راسخ علم ہیں، جن کے دلوں کے اندر گہرا علم پیوست ہے، راسخین فی العلم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا، اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے اس پر ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ راسخین فی العلم ہے، یہ علماء ہیں جن کے پاس علم ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ اس شبے میں نہیں پڑتے، ان متشابہات میں نہیں پڑتے، ان گمراہیوں میں نہیں پڑتے. وہ کہتے ہیں کہ میری رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، میرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، یہ یاد دہانی ہے مگر انہی لوگوں کے لیے جو الباب رکھتے ہیں، جو لب رکھتے ہیں، جو فقاہت اور ذہانت کے ساتھ عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ یاد دہانی ہے. اور ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد اپنے دلوں کو اے اللہ تو ٹیڑھ نہ کر دے، تو گمراہی میں مبتلا نہ کر دے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی خاص اپنے طرف سے رحمت نازل کر.
یہ آیت سمجھا رہی ہے فتنے کیا ہیں، کیسے بچا جائے۔ اب اس آیت سے بات چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں میں استفادے کے طور پر نکات پیش کر رہا ہوں، ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ دیکھو فتنے اگر ہیں، اس کی پہچان اور اس سے پناہ میں آنے کا ذریعہ اہل علم ہے۔ والراسخون فی العلم، ہاں راسخین فی العلم جو ہیں وہ ان فتنوں میں نہیں پڑتے، ان متشابہات میں نہیں پڑتے، اور ان کا علم اتنا پختہ ہے، کتاب و سنت پہ اعلان یہی ہوتا ہے بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، ہاں میرے رب کی طرف سے جو نازل ہو گیا، جو بات بتلا دی گئی، میرے ذہن میں آئے یا نہ آئے، سیدھی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتارا ہے، اور بات ثابت ہو گئی قرآن اور حدیث سے، پھر میری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو اب عوام کو کیا سبق ملا؟ عوام کا سبق یاد رکھو، جو اصل مغز ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ ہاں سب تو راسخین فی العلم میں شامل نہیں ہو سکتے، سب تو اہل علم علماء نہیں ہو جا سکتے، نہ کبھی دنیا میں ایسا ماحول ہوا۔ امت کا خواص طبقہ ہی بن سکتا ہے، عوام اس حد تک علم حاصل کرے جو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن راسخین فی العلم تک پہنچنا ہر کسی کی بات نہیں ہے۔ تو عام معاملہ کیا ہوا؟ آپ اگر فتنے کے دور میں ہیں، جیسا کہ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ دور فتن ہے، پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ علماء کے پاس ملے گی، راسخین فی العلم کے پاس ملے گی۔ ادھر کا یوٹیوب کا بیان، اس کا بیان، اس کا بیان، انہیں یہ بولتا انہیں یہ بولتا، سب کچھ اگر سچ مانو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گی جو آج عوام کر رہی ہے۔ پہلے عوام بھی مختص تھی، پہلے عوام بھی خواص ہوا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس بھی ایک علم ہوتا تھا، ان کے اندر جانکاری کا مادہ ہوتا تھا، تمیز کا مادہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ بھی نہیں ہے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے آدمی کا، اپنے یوٹیوبر کا فین ہے، ہاں عالم بھی نہیں، عامی بھی نہیں، بلکہ آج کیا ہو گیا؟ سب سے بڑا مسئلہ یوٹیوبر، کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو، بس اس کی تعداد بڑی ہوئی ہو اور اس کے لائکس زیادہ ہوں، اس کے ویورز زیادہ ہوں، اور اس کو عوام کیا ہے بہت بڑا درجہ کمنٹ زیادہ آتے ہوں، وہ کہاں پڑھا، کیا ہے، اس نے کیا عقیدہ اختیار کیا، وہ علماء سے پوچھیں اس کا سننا جائز ہے نہ سننا ہے، یہ بتا جو رہا ہے وہ صحیح ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے نہیں ہے، بس کوئی مفتی لگا لیا، کوئی فلاں لگا لیا، پکا اندر حنفی ہے، کوئی فلاں لگا لیا پکا اخوانی ہے، فلاں لگا لیا پکا کیا ہے، گمراہ ہے، ہاں کوئی کمیونسٹ ذہنیت کا ہے، کوئی غامدی فکر کا ہے، کوئی پرویزی فکر کا ہے، کوئی اہل قرآن فکر کا ہے، کوئی دراصل انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہے، کوئی کیا ہے کوٹ سوٹ داڑھی منڈا، کوئی کیا ہے انجینئر پلمبر، سب کی چلو کیوں؟ ارے بھائی وہ بہت بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، بہترین بولتا ہے۔ یہی تو فتنہ ہے سب سے بڑا۔ پناہ تو تمہیں کہاں ملے گی؟ وہاں ملے گی جہاں پر علم ہو اور راسخین فی العلم ہو، ان سے پوچھو کہ اس کا سننا ہے، یہ صحیح کہتا ہے۔ یوٹیوب میں آج دیکھیے ہر آدمی پوسٹ کرتا ہے، نہ سمجھتا خود ہے نہ جانتا کچھ ہے، کوئی آ گئی بات اچھی لگی، دین بولنے والا ہے، پاس کر دیا۔ ارے بھائی آپ نے پاس کیا، اس کے عقیدے کو جانتے ہو تم؟ نہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، ارے یوٹیوب میں بڑے فیمس ہیں۔ یوٹیوب میں زیادہ تر وہی فیمس ہیں جو خالی گھڑا باجا بڑا ہے، جس کا باجا بڑا ہوتا ہے گھڑا خالی ہوتا ہے۔ ہاں اہل علم جو ہیں اصل راسخین فی العلم یوٹیوب میں فیمس نہیں ہے، یاد رکھو۔ کتنے بڑے بڑے یونیورسٹی کے علماء ہیں، کہاں یوٹیوب میں ان کے دروس آتے ہیں؟ آپ سوچئے، ہاں مدینہ یونیورسٹی ہو، مکہ میں ہو، معہد حرم مکی ہو، یا اسی طرح بڑے بڑے مدارس اور یونیورسٹیز ہوں، وہاں کے پروفیسرز ہوں، آپ کا یوٹیوب میں ان کا درس ملتا ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔
جن کے پاس کیمرہ ہو، جن کے پاس کیا ہے ٹیکنالوجی ہو، جن کے پاس بولنے کا ہنر ہو، ایسے لوگ ہی تو آ گئے ہیں سامنے، اکا دکا ہیں جو اہل علم بھی ہیں. لیکن آج بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے دراصل دین کا منبع یہی سمجھ لیا کہ جو دراصل یوٹیوبرز نے پھیلا دیا ہے، خواہ اس کے کپڑے کیسے بھی ہوں، اس کا چہرہ کیسے بھی ہو، وہ کچھ بھی بات بولے، ہم دراصل کیا ہے اس کے فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں. میں 2-3 فتنے آپ سے ذکر کرا. اب دراصل یوٹیوب میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ لال گائے آئی ہے. کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے آئی ہے. کتنے آئی ہیں؟ 5 گائے آئی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ گائے کو فلاں دن یہودی اگر ذبح کر دیں گے تو پھر تو کیا ہے، بیت المقدس میں اس کی مسجد شہید کر دی جائے گی اور ٹیمپل آف سولومن بن جائے گا اور دجال آ جائے گا. لکھ کے بھی دے دیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ 2024 میں دجال آ جائے گا. سننے والے کو کیا نیا پوائنٹ ملا. ارے دیکھ کیا جی علماء بول رہے، ارے ان کو معلوم ہی نہیں جی کیا بھی، خالی قرآن حدیث پرانے باتاں بولنے کو. لیٹسٹ بولنا جی، لیٹسٹ بولنا. اچھا کیا لیٹسٹ بھائی؟ 5 گائیں امریکہ سے آئی ہیں. اچھا بھائی آئی تو کیا؟ وہ لال گائے ہیں. اچھا کیا کرنا اب اس سے؟ وہ لال گائے ذبح کریں گے تو آخری نشانی ہے وہ. یہ دیکھو پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہے. وہ ذبح کریں گے بس وہاں سے کیا ہے دجال آ جائے گا. اور فلسطین کے اندر خاص طور پر بیت المقدس جو کہ تقریباً بیت اللہ سے کیا ہے 40 سال کے بعد تعمیر کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، وہاں سے لے کر اب تک کسی نے مکمل تو کبھی کہاں ڈیمیجز ہوئے ہیں، شہید تو نہیں ہوئی، وہ شہید کر دی جائے گی. اتنا بڑا پروپیگنڈا، حوصلے پست مسلمانوں کی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو بدبخت کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگوں کے شرست میں گائے کی پوجا اور محبت لکھ دی گئی ہے. یہ ایسی بدبخت ترین قوم ہے. کون سی؟ یہ یہاں کی ہے، وہ چھوڑو، اب یہاں کی نہیں، میں انٹرنیشنل بات کرتا ہوں، نیشنل کی نہیں. یہ انٹرنیشنل ایک دوسری قوم ہے نا اس کی لگ بھگ، وہ قوم بھی ایسی بدترین قوم جن کو گائے کی محبت اللہ کہتا ہے کہ جسم کے انگ انگ میں پلا دی گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے بقرہ میں. ہاں عجل بچڑا، وَأُشْرِبُوا، اس کی محبت، گائے کی محبت میں یہ لوگ اس حد تک مشغول ہیں، یہ لوگ اس حد تک اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کہ اللہ نے ان کے اندر ایسی محبت ڈال دی، بدبختوں نے ان کے گناہوں کی پاداش میں. ان کو دراصل ان کے پورے جسم میں کس کی محبت ہے؟ تو یہ گائے کی محبت ہے. ایسی محبت کرنے والے گائے کی قوم جو آج فلسطین کے اندر غزہ پر بامیں برسا رہی ہے، اس کا کیا تک ہے کہ وہ لا کے اسے ذبح کریں گے؟ بھائی یہی تو بات تھی جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو مذاق کر رہے ہیں، وہ کیوں جی ذبح کریں گے؟ ہاں، جن کی محبت اور جن کو الہ ماننے کا یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ ان کے دلوں کے اندر یہ پلا دی گئی یہ محبت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملے میں جب فرمایا حضرت موسیٰ سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. یاد کرو موقع جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. اسی تو سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ نام بھی اسی واسطے پڑا کہ یہ گائے کا قصہ اس کے اندر ہے، ورنہ تو سورہ بقرہ کا مطلب گائے کو کیسے کاٹنا ہے، کون سا گوشت مزیدار ہوگا، کون سا سالن میں کون سا مسالہ ڈالے تو بہتر رہے گا، کیسے کاٹ کے ٹکڑے کرنا ہے، یہ کیا بیان ہوا ہے؟ نہیں، بقرہ کا مطلب گائے ہے. اور اس واسطے یہ نام پڑا کہ بقرہ کا ایک قصہ اس میں آیا ہے. وہ قصہ کیا ہے؟ یہی قصہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے، ان کو اتنا غصہ آیا ان بدبختوں کو، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اللہ تعالیٰ ہم سے مذاق کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں تو کیا ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں، کہ دین میں مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. میں اللہ کا حکم کہ یہ کروں گا کہ مذاق کروں گا؟ نہیں، واقعتاً اللہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو.
آخر کار انہوں نے پوچھا اس کا رنگ کیسے ہوگا، وہ کیسی ہوگی، وہ فلاں ہوگی، وہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی. آخر کار آخری میں جا کے ذبح کیا، جس میں اللہ کہتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. انہوں نے آخر کار اس کو ذبح تو کیا لیکن کرنے والے کبھی نہیں تھے. ہاں، کادو کا لفظ خاص ہے عربی زبان میں. وہ کام کر تو نہیں کرنے والے تھے لیکن کر گئے، اس کے لیے کادا لفظ آتا ہے. تو فرمایا کہ وما کادو یفعلون، وہ تو کرنے والے نہیں تھے لیکن آخر کار سپڑے گئے تو کرنا پڑا، دل سے تو کبھی نہیں کیا. یہ ہے ان کے گائے کا قصہ. یہ جا کر امریکہ سے وہی لال گائے جس کے بارے میں صفرا آیا ہے قرآن میں. صفرا کا مطلب ہے زرد رنگ، یوں سمجھ لیجئے کہ گولڈن کلر. یہی لگ بھگ وہی کلر کی گایوں کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہر جگہ دراصل کیا ہے، یہ پوسٹر، یہ تھیم لگی ہوئی ہے کہ دیکھو وہ گائے آ گئی ہیں اور اب دراصل بیت المقدس شہید ہونے والی ہے. یہ مغالطہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے. بعض مسلم ائمہ بھی ہمارے اندر، بعض وہ لوگ بھی جو اخوانی ذہنیت کے، انہوں نے پھیلا دیا کہ زمانے قریب میں یعنی قیامت کے قریب بیت المقدس شہید کی جائے گی، حالانکہ احادیث میں کہیں اشارہ نہیں ہے بیت المقدس شہید ہونے کا. وہ آباد ہوگی. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ مدینے کی تباہی یا مدینے کا خالی پن بیت المقدس کا بھرا پن ہے. یعنی مدینہ خالی ہوگا، بیت المقدس آباد ہوگا قرب قیامت کی نشانیوں میں. بیت المقدس خالی نہیں ہوگا، بڑھے گا. یہ شہید ہونے کے کوئی دلیل نہیں ہے. بعضوں نے لگا دی ایسے ہی شہید ہوگا، تو لوگوں نے کیا کر دیا، یہی چیز آگے بڑھا دی کہ ایک دن بیت المقدس شہید ہو جائے. شہید ہونے کہیں فرمایا کہ خراب و یثرب، مدینہ جب خالی ہوگا یا برباد ہوگا یا خراب ہوگا، اس وقت عمران و بیت المقدس، فرمایا کہ اس وقت بیت المقدس آباد ہوگا. تو قرب قیامت کی نشانیوں میں بیت المقدس کے آباد ہونے کی طرف اشارہ ہے اور مدینے کے خالی ہونے کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، خالی ہوگا. یہ الٹا ہے، کیونکہ ہم کو حدیث نہیں معلوم، فتن کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں. جو یوٹیوب میں آیا، جو آیا، ہم نے کیا کر دیا، عقیدہ بنا لیا ہے. تو اس حیثیت سے یہ فتنہ میں نے اس بات سے ذکر کیا کہ جہاں کھولو لوگوں کے فون، یہ بات کیا ہے. ارے اس میں کہنے والا کوئی اہم ترین راسخین فی العلم ہے کیا جی؟ کوئی عالم بھی اس پہ بات کیا ہے کیا؟ سب یوٹیوبرز جن کے ملینز ہیں سبسکرائبرز، جن کے فلاں ہیں، یہی اپنی چاندی بٹورنے کے لیے بیان کر رہے ہیں. بقیہ دوسرے کون ہے؟ اہل علم نے بتایا یہ بات تحقیقی ہے، نہیں معلوم. بس ان کی زبان سے یہ نکلا، ان کی زبان سے یہ نکلا، ان کی زبان سے یہ نکلا، اور یہ فارورڈ کرتے رہے ثواب کی نیت سے. ہم کو بڑی آسان ہے نا جی، فری میں ہے. اللہ کرے کہ واٹس ایپ والے کو ہدایت دے، پر میسیج 5 روپے کر دے. آمین تو بولو کم از کم. کئی کو بولیں گے؟ ہمارا نقصان ہے تو کوئی بولے گا تھوڑا؟ ہاں، تو یہ بکواس جو کچھ بھی، یہی حالتیں ہیں. یاد رکھیے ہمارے کئی حالات میں مسلمانوں میں اس فتنے کو اس واسطے سب سے زیادہ اجاگر کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ گمراہیاں لانے والا یہ واٹس ایپ میڈیا ہے. نت نئے مسائل، خواہ ملکی ہوں قومی ہوں، ہر طرح کے مسائل ہمیں کیا ہیں، واٹس ایپ اور یوٹیوب سے ملتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح اللہ کی قسم یہ گمراہی، یہ فتنے کے دروازے ہیں. بچاؤ کہاں؟ اہل علم کے پاس. بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، والراسخون فی العلم، اہل علم کے پاس جاؤ. یا تو تم عالم بننے کی کوشش کرو، یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علم کی صحبت میں رہو. اس کے علاوہ جتنے دروازے ہیں گمراہی کے ہیں، یاد رکھو. اگر آپ علم کے راستے میں نہیں آ سکتے، آپ اپنے آپ کو طالب علم نہیں بنا سکتے، آپ اپنے آپ کو علم کے لیے تج نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیے کیا ہے، علم کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، کم از کم اہل علم کی صحبت میں رہو. ہاں، ان سے کانٹیکٹ میں رہو. وہ جو بھی آپ کے پاس آئے ادھر ادھر کے ہزاروں فتنے کے ویڈیوز، آپ تحقیق کر لیا کریں.
کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے، جس کے بارے میں اشارہ بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس شہید ہوگی، آپ کا عقیدہ بن جائے کہ ابھی تو بیت المقدس شہید ہونے والی ہے، کرنا کیا ہے، اس واسطے جمو، اور آگے کیا کرنا ہے، فنڈ کلیکٹ کرو اس کے واسطے، اور کیا کرنا ہے، اور آگے بڑھو، اور کیا کرنا ہے، اور راستے تلاش کرو، اور کیا کرنا ہے، جہاد کے واسطے نکلو، اور کل کیا کرنا ہے، سیدھے پولیس آ کے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ کرے کیوں جی؟ کون بتایا؟ کوئی راسخین فی العلم تمہیں گائیڈ کیا کہ تم جتھا بناؤ، تم جہاد کی کوشش کرو؟ آج کے اس وقت کے مراحل میں یہ چیزیں زیبا دیتی ہیں؟ یہ اسلام کے لیے صحیح راہ ہے؟ آپ نے اہل علم سے پوچھا ہے؟ نہیں، خواہ مخواہ کہ کیا ہے، ہمارے نوجوان پستے جا رہے ہیں جیلوں میں جانے کے بعد، وہ جو جن کی جمعیتوں، جن کی جماعتوں کے ذریعے اچھل کے کود کے گئے تھے جیل میں، وہ خود پرسان حال نہیں ہے جا کے بعد میں اس بچے کو دیکھ کر نکالنے کی کوئی کوشش ہو۔ ہزاروں کی زندگیاں چلی گئی۔ یہ طریقہ کار کسی عالم نے بھی کیا کبھی؟ کسی نوجوانوں کو جتھے کو جمع کیا اور بعد میں پولیس نے پکڑ لیا، جیل میں ڈال دیا، مجھے بتاؤ پیچھے ایک عالم تھا؟ نہیں، یہ جتنے گروہ بنے سب کے سب یہ گمراہ قسم کے نچلی طبیعت کے رکھنے والے، کتاب و سنت سے دور نوجوان جذباتی، بس یہ نوجوان جذباتی جتنا مشکل اور جتنا خطرناک معاملہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک فتنے کسی اور طرف سے نہیں آئیں گے۔ یہی تو ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، کہیں اسلامی سلطنت قائم ہو رہی ہے، کہیں اقامت دین کا نعرہ ہے، کہیں فلاں ہے، ارے بھائی کیا کام ہو رہا ہے، ارے یہ کام نہیں ہے، یہ فتنے ہیں فتنے۔ ہاں، امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ جب حجاج کے ظلم بہت بڑھ گئے تو حضرت حسن بصری کے پاس نوجوانوں کا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حفاظ بھی کئی تھے، اس میں نوجوانوں کا ایک ٹولہ دین کے جذبے سے بھرا ہوا آیا اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، حجاج کے خلاف بغاوت کر دینی ہے۔ حضرت حسن بصری بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ صحیح نہیں لگتا، میں اس میں شامل بھی نہیں ہوتا، میں تمہاری دعوت کو قبول بھی نہیں کرتا، میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے عذاب مسلط کیا ہے، کیا تم عذاب سے لڑو گے؟ ان کی سمجھ دیکھیے، ان کا فہم دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ حجاج تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے تم کہاں لڑ سکتے ہو؟ اگر اس عذاب کو ٹالنا ہو تو رجوع ہو اور اعمال صالحہ کرو، عقیدہ پختہ بناؤ اور عمل صحیح کرو، اس سے لڑنا یا جتھا بنانا نہیں ہے۔ انہوں نے نہیں سنا اور جتھا بنایا، آخرکار حجاج کو معلوم ہوا اور حجاج نے پکڑا، سب کو جیل میں ڈالا، سب مرے۔ تو حضرت حسن بصری پر معاملہ پھر گیا تو کہا کہ میں نے پہلے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے دین کے لیے، صحیح چیز تو یہی تھی کہ ہم صبر کرتے اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے۔ انہوں نے کیا ہے، گورنمنٹ کے خلاف جتھا بنایا، آخرکار کیا ہوا، وہی انجام ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اسی لیے میں اس میں شامل نہیں ہوا۔ یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ میں جب اہل علم نے دیکھا کہ ظلم یا زیادتی کی وجہ سے نوجوانوں میں جوش آ رہا ہے اور وہ غلط راستے پر جتھہ بندیاں کر رہے ہیں، تو علماء نے روکا کہ دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کے لیے علم کے راستے سے آگے جانا ہے اور عمل کے راستے سے آگے جانا ہے اور دعا کے راستے سے آگے جانا ہے۔ آج ہمارے پاس یہ تین راستے ہیں، علم ہے، عمل ہے، دعا ہے۔ علم کو پکڑو، جس علم کے لیے آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کو پکڑو، پھر اللہ سے آہوازاری کرو۔ حدیث کے الفاظ و طبرانی کیسے ہیں، ایسے فتن کے اوقات میں ایسی دعا کرو جیسے سمندر میں ڈوبنے والا اپنے آخری لمحات میں اللہ کے ساتھ لا الہ زاری کے ساتھ جیسے رو کے دعا کرتا ہے، ویسی دعا تم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالات کو پلٹائے گا۔ ہاں، یہ تین راستے ہیں۔ اس کے علاوہ گروہ بندی، اس کے علاوہ کیا ہے، غلط افعال میں نعرے بازیاں یا آ کر جوش جذبے کے نعرے، جہاد وغیرہ کے نعرے، عمل سے خالی، کلین شیو،
سگریٹ سب چلتا ہے، لیکن انہیں کیا ہے کہتے بہت بڑا دین کی حمیت والا ہے کہتے، نہ اس کے اندر اسلام دکھتا ہے، نہ اسلام کے کیا ہیں قوانین دکھتے ہیں، نہ اسلام کا لباس دکھتا ہے، نہ اسلام کا حلیہ دکھتا ہے، لیکن اسلام کا بڑا شیدائی چاہے تو ابھی اگر راستہ ملے تو سیدھے چل کے پیدل فلسطین پہنچ جائے گا، بندہ اتنا جذباتی، لیکن کلین شیو، منہ لال، 420 بیڑا دال کو، سگریٹ بھی ہاتھ میں، ماشاءاللہ نمازیں بھی بہت کم، لیکن دین کی جذبات۔ یاد رکھو یہ چیزیں اصل ہیں فتنہ جسے اہل علم ہمیشہ روکتے رہے۔ تو یاد رکھیے یوٹیوب، واٹس ایپ اس دنیا میں بڑے فتنے ہیں، اس سے دور رہو، علم راسخین فی العلم سے حاصل کرو، براہ راست حاصل کرو، اہل علم سے جڑو، علماء کے ساتھ رہو، علماء کی صحبت میں رہو۔ اگر اتنا بھی وقت نہیں ملتا ہے تو کوئی بھی عقیدہ، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پلیٹ فارم منتخب کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے، ان سے مل کے کام کر سکتے ہیں، کیا یہ کیا ہے اقامت دین کا نعرہ صحیح ہے، یہ عقیدے میں صحیح ہے، یہ عمل میں صحیح ہے، یا ان کے ویڈیوز فارورڈ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھو کیا یہ لوگ صحیح ہیں، ان کے ویڈیو ہم فارورڈ کر سکتے ہیں، ان کے ویڈیو سن سکتے ہیں۔ آج ہر طرف گمراہی ہے، لیکن نام کتاب و سنت کا ہے، اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہاں پر جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، خاص طور پر تیسری جو چھت ڈالی جا رہی ہے، اس کے لیے میں رمضان المبارک سے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ 65 لاکھ کی ضرورت ہے، کام ہو رہا ہے، چھت پڑ چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو آسانی سے تقسیم کر لیا جائے کوئی بڑا اماؤنٹ ہی نہیں بنتا، اور جو ہم نے شروع کیا تھا 5000 سے بلڈنگ سپورٹ کے لیے، الحمدللہ وہ 200 کے قریب تعداد میں پہنچ رہے ہیں، اور لوگ ضرورت ہیں جو لوگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی آگے آئیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے جب بھی اعلان کیا ہے آپ لوگ اس کا بہترین ساتھ دیے ہیں، امید ہے کہ اس معاملے میں آپ لوگ ابھی بھی کار خیر میں ساتھ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔